بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وبہ نستعین وصلی اللہ وسلم علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین ومن تبعہم باحسان الی یوم الدین اما بعد۔ آج کی اس نشست میں ایک اہم موضوع سے متعلق گفتگو کی جائے گی، وہ یہ ہے کہ قرآن مجید اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا کلام ہے۔ بحیثیت مسلمان اس پر ہمارا ایمان ہے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں اس ایمان پر باقی رکھے، قائم رکھے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس عظیم کلام کی بدولت ہماری نجات فرما دے۔ ہم اس ملک میں رہتے ہیں، اور ہمارے اس ملک کی بڑی آبادی ایسی ہے جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے دین سے متعلق حقیقی طور پر ناواقف ہے۔ قرآن مجید اللہ رب العالمین کا کلام ہے اور پوری انسانیت کے لیے ہے، لیکن بڑی تعداد غلط فہمی کا شکار ہے اور یہ سمجھتی ہے کہ قرآن مسلمانوں کی کتاب ہے۔ مجھے یہاں صرف یہ نہیں بتانا ہے کہ قرآن پوری دنیا کے لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے نازل کی ہے، صرف اس نکتے کی وضاحت نہیں کرنی ہے، مجھے تو یہ بتانا ہے کہ قرآن یہ اللہ کا کلام ہے۔ اس سلسلے میں ہمارے پاس جو طے شدہ وقت ہے وہ بہت کم ہے، اور سارے پہلو اشارہ بھی اگر میں کرتا جاؤں تو بھی ناممکن ہے۔ ایسے میں ہلکے پھلکے انداز میں کچھ پہلو آپ کے سامنے رکھوں گا، یہ بتانے کے لیے کہ قرآن اللہ کا کلام ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ اس طرح کی مزید نشستیں ہونی چاہیے جس میں ہر نشست میں ایک پہلو ہو کہ قرآن یہ اللہ کا کلام ہے۔ میں کچھ باتیں آپ کے سامنے رکھوں گا، دھیان سے سنیے گا۔ سب سے پہلی اور بنیادی بات یہ ہے کہ قرآن مجید کی بیشتر ایسی آیات ہیں جس میں اس بات کی وضاحت کر دی گئی ہے کہ قرآن اللہ نے نازل فرمایا ہے، قرآن یہ اللہ کا کلام ہے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو لوگوں کو قرآن پڑھ کر کے سناتے ہیں، اس کی تلاوت کرتے ہیں، تو اس بات کی وضاحت فرماتے ہیں کہ یہ اللہ نے مجھ پر نازل کیا ہے، یہ اللہ کا کلام ہے۔ مثلا آپ دیکھو، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سورۃ ہود کے آغاز میں بیان فرمایا، الف لام را کتاب احکمت آیاتہ ثم فصلت من لدن حکیم خبیر اللہ تعبدوا الا اللہ اننی لکم منہ نذیر و بشیر۔ اس میں اللہ رب العالمین کی ذات بابرکت، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی توحید الوہیت، اللہ کے رسول کی رسالت، اور قرآن اللہ کا کلام ہے جو محمد پر نازل ہوا ہے صلی اللہ علیہ وسلم، سبھی امور واضح کر دیے گئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ کتاب احکمت آیاتہ، کہ ایک ایسی کتاب ہے جس کی آیات محکم کی گئی ہیں۔ اس نکتے کی وضاحت انشاءاللہ میں کچھ دیر بعد کروں گا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی یہ جو کلام مجید کی جو صفت ہے کہ قرآن جو نازل ہوا ہے جس کی آیاتیں محکم کی گئی ہیں، پھر ان محکم آیات کی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے تفصیل بیان فرمائی ہے، کیسے کیا کچھ ہے اس میں باریکی، وہ آگے بتاؤں گا میں آپ کو انشاءاللہ اسی نشست میں۔ لیکن یہ نقطہ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ من لدن حکیم خبیر، قرآن نازل ہوا ہے کس کی طرف سے؟ حکیم خبیر کی طرف سے۔ یہ حکیم خبیر کون ہے؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات بابرکت ہے۔ اللہ نے اس قرآن کو نازل کیا، اور اس قرآن مجید کا جو سب سے عظیم پیغام ہے کہ اللہ تعبدوا الا اللہ، اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت نہ کی جائے۔ اب قرآن اللہ نے جو محمد پر نازل کیا صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے کہا کہ میں تمہارے لیے نذیر ہوں، بشیر ہوں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی نافرمانی سے آگاہ کرتا ہوں، جس کا ٹھکانہ جہنم ہوگا، جس کا نتیجہ جہنم ہوگا۔ اور جو اللہ کے دین کو قبول کرے گا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جو کتاب مجھ پر نازل کی ہے، اس کتاب پر، اس کتاب کے موضوعات پر، اس کتاب کے حکم پر ایمان لائے گا، اس پہ اپنی زندگی اس کے موافق گزارے گا، تو اس کے لیے میں جنت کی خوشخبری دیتا ہوں۔ قرآن مجید میں ایک سورت ہے سورۃ النمل، سورۃ النمل کے آغاز میں بھی اللہ تعالیٰ نے کہا اللہ کے رسول سے کہتے ہوئے
وَإِنَّكَ لَتُلَقَّى الْقُرْآنَ مِن لَّدُنْ حَكِيمٍ عَلِيمٍ۔ اللہ کے رسول سے کہا کہ آپ نے یہ قرآن کس سے لیے ہیں؟ اب اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے لیے ہیں۔ حکیم علیم کون ہے؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ۔ اس کے متعدد نام ہیں اللہ تعالیٰ کے، ذات اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ایک ہی، اس کے نام بہت ہیں، اس کے صفات بہت ہیں، اس کے افعال بہت ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے قرآن نازل ہوا ہے، کہا کہ آپ نے اللہ کی طرف سے اس قرآن کو لیے ہیں، اللہ کے رسول کا کلام نہیں ہے، محمد کا کلام نہیں ہے، اور قطعاً نہیں ہو سکتا ہے۔ کیوں نہیں ہو سکتا ہے اس کی بھی آگے وضاحت کروں گا انشاءاللہ۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن مجید میں ایک جگہ پر سورۃ الحاقہ میں ارشاد فرمایا اِنَّهُ لَقَوْلُ رَسُولٍ كَرِيمٍ وَمَا هُوَ بِقَوْلِ شَاعِرٍ قَلِيلًا مَا تُؤْمِنُونَ وَلَا بِقَوْلِ كَاهِنٍ قَلِيلًا مَا تَذَكَّرُونَ۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے کہا تنزیل من رب العالمین۔ آغاز جو کیا اللہ تعالیٰ نے کہ اِنَّهُ لَقَوْلُ رَسُولٍ كَرِيمٍ، قول سے مراد تلاوت، قول سے مراد بیان، قول سے مراد تبلیغ، قول سے مراد اللہ کی باتوں کو بندوں تک پہنچانا، اس کی قرات کرنا، اس کی تلاوت کرنا، اس کے احکام بتانا، کہ جو یہ کلام آپ کو پڑھ کر کے سنا رہے ہیں کون؟ اِنَّهُ لَقَوْلُ رَسُولٍ كَرِيمٍ۔ یہ جو قول ہے، یہ جو تبلیغ ہے، یہ جو قرات اور تلاوت ہے، جو محمد پڑھتے ہیں، کرتے ہیں، سناتے ہیں آپ پر، جو اس کو واضح کرتے ہیں، یہ ایک بزرگ رسول کا قول ہے۔ یعنی مبلغ کون ہے؟ یہ داعی کون ہے؟ یہ رسول، یہ محمد ہے صلی اللہ علیہ وسلم، یہ ان کا قول ہے۔ کیا مطلب؟ یہ ان کی باتیں، جو ان کی تلاوت ہے، یہ ان کی قرات ہے، یہ ان کی طرف سے بیان ہے یہ۔ لیکن نازل کس کی طرف سے ہوا ہے؟ یعنی مقصود کیا ہے کہ اِنَّهُ لَقَوْلُ رَسُولٍ كَرِيمٍ، یہ قول کس کی ضد میں آ رہا ہے؟ کہ یہ کسی کاہن کا قول نہیں، کوئی کاہن اپنی طرف سے کہانت کی باتیں نہیں کر رہا ہے، کوئی جادوگر نہیں ہے، کوئی انجم شناس نہیں ہے، ستاروں کو دیکھ کر کے بات کرتا ہو، اور جو ہے مطلب لکیریں کھینچ کے گفتگو کرتا ہو، ہاتھ دے کے گفتگو کرتا ہو، بس اندازے پہ کوئی بات کہہ دینے والا ہو، نہیں، یہ تو ایک بزرگ رسول، وہ آپ کو پڑھ کے سنا رہے ہیں، اور جو پڑھ کر کے سنا رہے ہیں وہ کس کی طرف سے ملا ہے ان کو؟ تنزیل من رب العالمین۔ یہ خلاصہ ہے۔ اتنی ہی آیات نہیں ہے قرآن میں، قرآن جگہ جگہ پر اس کو نمایاں کرتا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم قرآن اللہ سے حاصل کی ہے، اللہ نے جبرائیل کے واسطے سے آپ کو دیا ہے۔ یہ تنزیل من رب العالمین متعدد مقامات پر ہے۔ ایک اور پہلو میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں تاکہ بات اچھی طرح واضح ہو۔ اگر یہ کلام محمد کا ہوتا صلی اللہ علیہ وسلم، آپ غور کیجئے کہ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام مکے کے ہیں، وہیں سے تو آپ نے اپنی نبوت کا آغاز کیا تھا۔ آپ مکے میں رہتے ہوئے کن سے خطاب کرتے؟ آپ مکے کے باشندوں سے خطاب کرتے، اپنے قبیلے کے لوگوں سے خطاب کرتے۔ آپ نے اس کلام کو، آپ دیکھیں گے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے دنیا بھر کے لوگوں سے خطاب کیا ہے، عرب سے، عجم سے، ہمارے اس ہندوستان سے، چین سے، امریکہ سے، دنیا کے سبھی علاقوں سے، فرد سے، اس وقت بھی آج بھی قیامت تک ہر فرد، ہر انسان سے خطاب ہے قرآن میں۔ یہ اللہ کے کلام ہونے کی دلیل ہے۔ اللہ رب العالمین نے کہا سورۃ البقرہ میں یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ بھلا بتائیے آج سے 1400 سال پہلے ایک شخص مکے کے ایک گلی میں کھڑے ہو کر کے پوری دنیا سے خطاب کر سکتے ہیں؟ بالکل بھی نہیں۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی نبوت کا جب اعلان فرمایا، اس وقت بڑی تعداد میں شعراء تھے نا، ان کے کلام میں یہ اسلوب ملتا ہے کہ وہ پوری دنیا کے آنکھ میں آنکھ ڈال کر کے اس بات کا حکم دیتے ہوں۔ یہ تو اللہ کا کلام ہے، اللہ نے ہمیں حکم دیا کہ اللہ کی بات کریں۔ اسی لیے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اللہ کے رسول کو پوری دنیا کے لیے نبی بنایا ہے، مکے کے لیے نہیں۔ اسی لیے اللہ رب العالمین نے فرمایا سورۃ النساء کے بالکل اواخر میں، دیکھو آپ، یا ایھا الناس قد جاءکم الرسول بالحق من ربکم فآمنوا خیرا لکم وَإِن تَكْفُرُوا فَإِنَّ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا۔ اسی لیے تو اللہ نے کہا کہ یا ایھا الناس، پوری دنیا کے لوگوں سے کہا، اس وقت بھی، آج بھی، زمینی اعتبار سے بھی پوری زمین،
اور زمانے کی بھی بات کرتے ہیں تو ہر زمانے کے آج میں اور آپ جو پڑھ رہے ہیں کسی زمانے کی کہانیاں نہیں پڑھ رہے ہیں، براہ راست مجھ سے اور آپ سے کہا جا رہا ہے یا ایھا الناس قد جاءکم الرسول بالحق من ربکم، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے رسول جو ہے حق لے کر کے آ چکے ہیں تمہارے رب کی طرف سے، جس نے تمہیں پیدا کیا ہے، ان پر تم ایمان لاتے ہیں تو تمہارے لیے بہتر ہے، تمہاری سالمیت اسی میں ہے، تمہیں سکون اسی میں ملے گا، بلکہ تمہاری نجات اسی میں ہے، تمہاری لیے عزت اسی میں ہے، زندگی میں بھی مرنے کے بعد بھی۔ اگر تم ان کا انکار کرتے ہو، ان پر ایمان نہیں لاتے ہو، محمد پر ایمان نہیں لاتے ہیں، محمد جو چیز لائے ہیں اللہ کا کلام قرآن اس پر ایمان نہیں لاتے ہیں، تو پھر تم کو کون بچائے گا؟ کہاں جاؤ گے؟ فَإِنَّ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، آسمان اور زمین کا مالک تو اللہ ہے، کہاں نکل کے بھاگو گے تم؟ کہاں کس سے بچ پاؤ گے؟ کون آئے گا سفارشی بن کر تمہارا؟ سبحان اللہ العظیم، اندازہ لگائیے یہ اللہ کا کلام ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سورۃ النساء ہی کے اواخر میں بیان فرمایا یا ایھا الناس قد جاءکم برہان من ربکم وانزلنا الیکم نورا مبینا، کہا کہ ہم نے تمہاری طرف یہ قرآن بھیجا ہے، ہم نے اللہ کا کلام تمہارے پاس آ چکا ہے، برہان ہے یہ، اپنی دلائل میں اپنے پیغام میں بہت بہت واضح ہے، پورا وزن رکھتا ہے، اس میں ہر پہلو میں جو آپ سے بات کہی جا رہی ہے وہ بہت بہت پختگی کے ساتھ، ٹھوس انداز میں، پوری وضاحت کے ساتھ۔ ایسی بات نہیں ہے کہ انسان کی عقل کسی نے بنائی ہو اور اللہ نے قرآن نازل کرنے والی ذات کوئی اور ہو۔ جس نے ہمیں عقل دی ہے، جس نے ہمیں دل دیا ہے، جس نے ہمیں سمجھ بوجھ دی ہے، جس نے ہمیں زندگی دی ہے، روح دی ہے، جس نے ہمارے لیے کھانا پینا دیا ہے، اسی ذات نے قرآن بھی نازل کیا ہے۔ تو اس قبیل کی آیات قرآن مجید میں بہت ہیں، ہم جانتے ہیں۔ آپ بتائیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یتیم ہیں، آپ کی ولادت سے پہلے آپ کے والد کا انتقال ہوا، ابھی آپ چھوٹے تھے کہ آپ کی والدہ کا انتقال ہوا، جنہوں نے آپ کی پرورش کرنے کا بیڑا اٹھایا آپ کے دادا کا انتقال ہوا، اور ابو طالب کی خود بہت بڑی اولاد تھی۔ اللہ کے رسول علیہ السلام کی جو پرورش ہوئی ہے جس غربت میں، جس یتیمی میں، کیا وہ یہ بات کہہ سکتے ہیں جو سورۃ الفاتر میں اللہ نے کہا یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ واللہ هو الغنی الحمید، اور اتنا دم ان یشاء یذھبکم ویأتی بخلق جدید وما ذلک علی اللہ بعزیز، کیا یہ کہہ سکتے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم؟ یہ اللہ کا کلام ہے، صرف سنایا انہوں نے، کہتے ہوئے رونگٹے کھڑے ہوتے ہیں۔ کیسے کہہ سکتا ہے ایک شخص یہ بات؟ ایک انسان کو اللہ نے جتنی بھی دولت دی ہو، جتنا بھی منصب دار بنایا ہو، جتنا بھی اللہ رب العالمین نے اسے اثر و رسوخ عطا کیا ہو، اور جتنی بھی اسے قوت عطا کی ہو، جتنی بھی اس کی بڑی فوج ہو، کیا وہ کہہ سکتا ہے پوری دنیا کو یا ایھا الناس انتم الفقراء؟ سبحان اللہ، ہرگز نہیں۔ یہ اللہ نے کہا یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ، سبھی لوگوں سے اللہ نے کہا کہ تم سب اللہ کے محتاج ہو، ہر پل، ہر اعتبار سے۔ انسان نہیں کہہ سکتا کہ میرے پاس اتنی صلاحیت ہے اب میں کبھی نہیں سوؤں گا، نہیں، سونا پڑے گا اس کو، مر جائے گا وہ یوں ہی۔ وہ یہ نہیں کہہ سکتا کہ اب میں نہیں کھاؤں گا، وہ نہیں کہہ سکتا کہ مجھے کبھی تھکان نہیں ہوگی، کتنا ہی فوج ہو، کتنا ہی پیسہ ہو، کتنا ہی منصب دار ہو، کتنا ہی اس کے لیے جو سیکیورٹی ہو، لیکن پھر بھی اس کے دل میں خدشہ اپنی زندگی کو لے کر کے، اپنی صحت کو لے کر کے، مسائل کو لے کر کے۔ یہ صرف اللہ ہے جو یہ بات کہے ہیں یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ واللہ هو الغنی الحمید۔ تو قرآن مجید یہ اللہ کا کلام ہے۔ ہم سب کو جس نے پیدا کیا ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں پیدا کرنے سے پہلے، ہمیں اس دنیا میں بھیجنے سے پہلے ہم سے عہد لیا ہے کہ ہم اس دنیا میں شرک نہیں کریں گے، جو ہمارا خالق ہے ہم اسی کی عبادت کریں گے۔ ہم یہ نہیں کہیں گے کہ نہیں ہم بھول گئے تھے، ہم سے غفلت ہو گئی، یہ نہیں چلے گا اللہ کے پاس۔ آج جیسے بہت سارے لوگ بھول چکے ہیں، اور یہ بھی نہیں ہو سکتا کہ نہیں میرے ماں باپ تو یہ عبادت کرتے تھے، میرے ماں باپ تو اس عقیدے کے تھے، میرے ماں باپ تو اس کی عبادت کرتے تھے، اس کی پوجا کرتے تھے، میں تو ان کے گھر میں پیدا ہوا ہوں، میرا کیا قصور؟ یہ بہانے نہیں چلیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا سورۃ الاعراف میں اواخر میں وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِن بَنِي آدَمَ مِن ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَأَشْهَدَهُمْ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ قَالُوا بَلَىٰ شَهِدْنَا أَن تَقُولُوا يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِنَّا كُنَّا عَنْ هَٰذَا غَافِلِينَ او تقولوا انما اشرک آباؤنا من قبل، ہمارے باپ دادا وہ شرک کر رہے تھے، ہم تھوڑی نا، ہم تو ان کی ذریت ہیں، ہم تو ان کی ذریت ہیں۔ کہا کہ یہ بہانہ نہیں بنانا کل قیامت کے دن۔ تم کو اللہ نے سمجھ بوجھ دی نا، تمہارے باپ دادا ہی کھاتے رہے، تمہارے باپ دادا ہی آرام کرتے رہے،
تمہارے باپ دادا ہی سیر و تفریح کرتے رہے، تمہارے باپ دادا ہی سب کچھ کرتے رہے، تم کو بھی تو ساری چیزیں میسر ہیں جو تمہارے باپ دادا کو اللہ نے دی ہیں، تو ان کا الگ حساب کتاب تو تمہارا الگ حساب کتاب. تو یا بنی وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِن بنی آدم، یہ اسلوب پوری بنی آدم پر گفتگو، یہ ایک مکے کا ایک گلی کا انسان کیسے کر سکتا ہے؟ اب اندازہ لگائیے آپ، ایک عام انسان پوری نوع انسانیت کو کیسے خطاب کر سکتا ہے؟ اتنی بڑی بات، سبحان اللہ العظیم. اس قبیل کی متعدد باتیں ہیں. تو یہ بھی ایک پہلو ہے کہ قرآن اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا کلام ہے. قرآن مجید اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا کلام ہے. اس کے اور بھی مزید پہلو ہیں. مثال کے طور پر آپ غور کیجئے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن مجید سے متعلق صاف لفظوں میں اس بات کو بیان فرمائے ہیں کہ قرآن مجید یعنی اس میں رتی برابر بھی یعنی اختلاف نہیں ہے کسی بات کو لے کر کے، کسی طور پر بھی. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا افلا یتدبرون القرآن ولو کان من عند غیر اللہ لوجدوا فیہ اختلافا کثیرا. اللہ تعالیٰ نے سورۃ فصلت میں بیان فرمایا، میں اس کا معنی مفہوم بتاؤں گا ابھی. ان الذین کفروا بالذکر لما جاءہم وانہ لکتاب عزیز لا یأتیہ الباطل من بین یدیہ ولا من خلفہ تنزیل من حکیم حمید. ان دونوں آیتوں میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس بات کو بیان فرمائے ہیں کہ قرآن مجید کے پیغام کو، قرآن مجید پر غور کیا جائے. کسی طور پر بھی اس میں کوئی اختلاف نہیں. ایک انسان کی 63 سالہ زندگی، اللہ کے رسول کی اگر ہم بات کرتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، نبوت کی 23 سالہ زندگی، بحیثیت نبی آپ علیہ السلام کی زندگی میں آپ دیکھو سبحان اللہ. میرے اور آپ کی زندگی کو لے لیجئے، میرے اور آپ کی زندگی کو، ہمارے نظریات میں تبدیلی ہوتی رہتی ہے، ہمارے باتوں میں اختلاف ہوتے رہتا ہے. ہم آج کچھ کہیں گے، کل کچھ کہیں گے، ہے کہ نہیں بتائیے؟ آج ہم جس دیش میں رہتے ہیں، انسان اپنا ووٹ دینے کا جو حق ہے کسی کو دے کر کے آج کہتا ہے کہ بھائی ہم نے ان کو اس لیے دیے تھے کہ جو ہمارا یہ نظریہ، آج ہمارا نظریہ بدل چکا ہے. لوگوں کی باتیں بدلتی ہیں، لوگوں کے نظریات بدلتے ہیں، اختلاف رہتا ہے لوگوں کے سوچ و وچار میں. اگر انسان کی 63 سالہ زندگی کو رکھیں گے، 50 باتوں میں ایک دوسرے سے باتیں ٹکراتی رہیں گی اس کی. لیکن آپ قرآن مجید کا پیغام اٹھا کر کے دیکھیں سبحان اللہ، یعنی رتی برابر بھی خلل نہیں اس میں. آپ دیکھو قرآن مجید میں پچھلی زمانے کی باتیں بھی کہی گئی ہیں، آنے والے حالات سے متعلق بھی باخبر کیا گیا ہے. اللہ کے رسول مکے میں رہے ہیں، آپ علیہ السلام پچھلے زمانے کی بھی خبر دیتے ہیں، آنے والے زمانے کی خبر دیتے ہیں اللہ کی طرف سے. اور ذرا غور کیجئے آپ کہ یعنی جو عبادات ہیں، معاملات ہیں، سفر اور حضر ہیں، آج کا ماڈرن جو زمانہ آ چکا ہے، بچے کی ولادت کیسی ہوتی ہے، پھر جو ہے سبھی امور کو آپ سامنے رکھیے، رتی برابر بھی تضاد نہیں ایک دوسرے سے، کسی بات کو بھی لے کر کے سبحان اللہ العظیم رتی برابر بھی خلل نہیں. قرآن مجید عربی زبان میں ہے، اسلوب دیکھیے اس کا. اللہ نے کہا کہ کتاب احکمت آیاتو، یعنی یہ کلام محکم کیا گیا ہے، یعنی اس کی ترکیب، اس کا اسلوب، عربی زبان، اسالیب، الفاظ کی بندش، اور اس میں کسی طور پر بھی خلل نہیں. یعنی آپ دیکھو ایک آدمی ناول لکھتا ہے، کہانی لکھتا ہے، لیکن اس میں سچائی ہونا کوئی ضروری نہیں ہے، وہ الفاظ پہ زور دیتا ہے. وہ کسی میں صداقت ہو، الفاظ کے بھی ہاتھ نہیں آتے ہیں. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا کلام دیکھیں، الفاظ میں یاری، ترکیب میں یاری، اسالیب میں یاری، اور باتیں بالکل صدق پر مبنی، سچائی پر مبنی. پچھلی زمانے کی باتیں بھی بیان کی جا رہی ہیں، آگے کے زمانے میں باتیں کی جا رہی ہیں. آسمان سے متعلق خبر دی جا رہی ہے، ہواؤں سے متعلق خبر دی جا رہی ہے، زمینی پیداوار سے متعلق خبر دی جا رہی ہے، انسان کے سوچ و وچار، انسان کا جو شریر ہے، بدن ہے، اس کے متعلق تفصیلی معلومات دی جا رہی ہیں. ساری چیزوں میں کہیں بھی کسی طور پر بھی رتی برابر بھی ایک بات دوسری بات سے ٹکراتی نہیں ہے، ایک بات دوسری بات کی مخالف نہیں ہے. سبحان اللہ العظیم. کیا ایک انسان سے توقع کر سکتے ہیں؟ کیا بتائیے کہ کسی انسان سے ایسی بات ہو سکتی ہے؟ ایک انسان ایک فن کا ماہر ہو سکتا ہے، بیک وقت فلکیات کا، بیک وقت نباتات کا، بیک وقت جو ہے مطلب یعنی انسان کی نفسیات کا، انسان کے بدن سے متعلق مستقبل کی خبر ہے، ماضی کی خبر ہے، اور جو ہے انبیاء کے قصے بتائے جا رہے ہیں، سب کچھ، کہیں کسی پہلو کوئی خلل نہیں، نہ اسلوب میں، نہ الفاظ کے استعمال میں، نہ بات چیت میں، نہ کسی طور پر بھی. وہ بھی پوری زندگی 23 سالہ زندگی میں حرف برابر بھی کوئی خلل نہ ہو. یہ کیسے ہو سکتا ہے بتائیے؟ کون ہے کائنات میں ایسا انسان؟ یہ اللہ کا کلام ہے، یہ اس بات کی دلیل ہے. یہ سبحان اللہ العظیم، یہ اللہ کا کلام ہے، یہ اس بات کی واضح دلیل ہے.
اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا یہ کلام ہے، یہ بھی اس بات کی دلیل ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جو قرآن نازل کیا ہے، اس میں چاہے آپ عقیدے کے معاملے کو لے لیجئے، ایمان کے معاملے کو لے لیجئے، انسان کا جو عقیدہ ہوتا ہے، انسان کی جو عبادتیں بتائی گئی ہیں، جو معاملات بتائے گئے ہیں، اللہ نے کہا کہ ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم، یعنی مان لیجئے کہ آپ عبادت کے معاملے کو لے لیجئے، عقیدے کے معاملے کو لے لیجئے، کسی بھی پہلو کو لے لیجئے، ایک انسان کہتا ہے کہ میں ایسا سمجھتا ہوں، جیسے مثال کے طور پر وراثت کے مسئلے کو لے لیجئے، تجارت کے مسئلے کو لے لیجئے، وراثت کے مسئلے کو لے کے سمجھتے ہیں، کسی نے کہا کہ ان کو یہ ملنا چاہیے، ان کو اتنا ملنا چاہیے، ان کو ایسی تقسیم ہونی چاہیے، میرا ایک نظریہ، آپ کا ایک نظریہ، یعنی دنیا بھر کے جو معیشت کے جو ماہرین ہیں، یا جو ہے مطلب جو آمدنی کے حساب کتاب کے جو ماہرین ہیں، وہ سماجی زندگی پر گہری نظر رکھ کر کے کس کو کتنا دینا چاہیے سب کہتے ہوں، لیکن جب اللہ تعالیٰ کہتے ہیں تو اقوم، سب سے درست بات ہوگی، سب سے عدل والی بات ہوگی، سب سے موضوع بات ہوگی، عقیدے پر گفتگو ہوگی، سب کے کہنے کے نظریات الگ ہوں گے، لیکن جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہتے ہیں تو سب سے ٹھوس، قابل عمل، لی جانے والی بات، یعنی ایسا نہیں ہے کہ سبھی باتوں میں یہ بھی ایک بات نہیں، قرآن کی جو بات ہے، قرآن اقوام کی طرف رہنمائی کرتا ہے، جو سب سے درست، سب سے ٹھوس، سب سے عمدہ اور سب سے جو ہے مطلب خلل سے سب سے زیادہ پاک جو ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ہی فیصلہ ہوتا ہے۔ یعنی آپ کسی بھی معاملے کو لے لیجئے، یعنی قرآن مجید کے کسی بھی حکم کو لے لیجئے، وہ دنیا بھر کے جتنے بھی قوانین سب سے اقوام ہے وہ، سبحان اللہ العظیم، یہ بڑی اہم بات ہے، یعنی سب سے اقوام کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ یہی اقوام ہے اور سب سے بھی اقوام ہے، سب سے بھی درست ہے، یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے کلام ہونے کی دلیل ہے، ورنہ جو ہے انسان سے آپ کبھی ایسی توقع نہیں رکھ سکتے ہیں، ایک انسان کا خاندان، قبیلہ، ایک ملک کے حالات سے وہ باخبر ہو سکتا ہے، پوری دنیا کے لوگوں کا خیال رکھے، ہم جتنے لوگ آتے جا رہے ہیں سب کا خیال رکھ کر کے ایک قانون دے، کون دے سکتا ہے بتائیے؟ اللہ اکبر کبیرہ، دے سکتا ہے کوئی؟ ہرگز نہیں دے سکتا ہے۔ یہ بڑی اہم بات ہے، اس بات کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ قرآن مجید یہ اللہ رب العالمین کا کلام ہے، قرآن مجید اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا کلام ہے۔ آپ غور کیجئے کہ جو ہے قرآن نے یعنی اس جیسا کلام لانے کو چیلنج کر دیا ہے پوری دنیا کے لیے، سبحان اللہ۔ بات صرف اتنی نہیں ہے کہ عربی زبان ہی کی بات ہے، عربی زبان ہو، اس کے اندر کا جو معنی ہو، جو مفہوم ہو، جو پیغام دیا جا رہا ہے، سبھی امور میں، صرف عربی اسلوب کو لے کر کے نہیں۔ مثال کے طور تمل ناڈو کا کوئی آدمی ہے بھائی، اس جیسا کلام آپ پیش کر سکتے ہیں؟ عربی زبان وہ تو بہت دور کی بات، اس کا معنی مفہوم بھی لے لیجیے آپ، ہر پہلو سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کہا صرف انسان نہیں، قُلْ لَئِنِ اجْتَمَعَتِ الْإِنسُ وَالْجِنُّ عَلَىٰ أَن يَأْتُوا بِمِثْلِ هَذَا الْقُرْآنِ لَا يَأْتُونَ بِمِثْلِهِ وَلَوْ كَانَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ ظَهِيرًا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کہا کہ انسان جن سب مل کر کے بھی اس جیسا کلام، عربی زبان کا جو معیار ہے، اسالیب کی جو عمدگی ہے، کلمات کا جو استعمال ہے، پھر جو ہے اس میں جو عقیدے کے اعتبار سے معاملات کو، اور جو ہے عبادات کو، اور ماضی کی مستقبل کی خبروں کو، یعنی ہر پہلو سے جو کچھ بھی اس میں جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ قرآن نازل کیا ہے، یعنی اس جیسی ایک آیت کریمہ، ایک صورت ملتی جلتی اس سے کوئی اس صورت کو لے کر کے آئے۔ قرآن مجید 1400 سال ہو گئے ہیں، انسانوں میں سے، جنوں میں سے، پوری کائنات میں کسی ایک نے بھی لے کر آیا ہو۔ آج سعودی عرب ایک مسلم ملک ہے، خلیج میں جتنے بھی ممالک ہیں تقریباً مسلم ممالک ہیں، لیکن غیر مسلمین کی بڑی آبادی تو ہے نا، ملک شام میں، لبنان میں، مصر میں، یہاں وہاں، جن کی مادری زبان عربی زبان ہے، عربی زبان کے قواعد سے واقفیت ہے، کوئی پیش کر سکتے ہیں آج بھی، سب مل کر کے بھی سارا ذخیرہ رکھ کر کے 1400 سال میں جو مکے میں جو ابو لہب، ابو جہل اور اس کا خون جن میں رہا ہے، اس کے افکار جن میں رہے ہیں، سبوں کا ذخیرہ بھی سامنے رکھ کر کے کوئی ترتیب دینے کی آج بھی کوشش کرے، ہو سکتا ہے؟ ناممکن سی بات ہے، آج بھی وہ چیلنج باقی ہے۔ تو وہ جو قرآن کا جو پیغام ہے، اس پیغام جیسی بات لانے کی بھی جو ہے مطلب بات ہے، سبحان اللہ العظیم۔ کتنی دنیا بھر کے اطباء، دنیا بھر کے جو ہے یہ سب حیران ہے قرآن مجید جب انسان کی تخلیق پر گفتگو کرتا ہے، اور طرح طرح کی چیزیں آتی ہیں، نباتات پر قرآن گفتگو کرتا ہے، اس کے ماہرین اس کے پیغام کو لے کر کے حیران ہیں، لوگ اسلام قبول کرتے ہیں اس باب کو لے کر کے۔ یہ اللہ کا کلام ہے، انسان سے یہ ناممکن ہے کہ وہ بیک وقت زبان دان بھی ہو، اور جو ہے سمندر کی ساری معلومات بھی اس کے اندر موجود ہوں، وہ بیک وقت زبان دان بھی ہو، اور وہ کسی سمندر دیکھا ہی نہیں ہے، اور جو مان لیجیے کہ کہیں اور دیگر ممالک میں سفر بھی نہیں کیا ہوں، اور پوری دنیا بھر کے لوگوں کے نفسیات کا وہ ماہر بھی ہوں،
سب کی ضرورتوں کا وہ ماہر ہو کہ کس کو کیا چیزیں ہونی چاہیے، اور جو ہے اور نباتات کا بھی وہ ماہر ہو، فلکیات کا بھی وہ ماہر ہو، اور انسان کی تخلیق سے متعلق ایک ایک جز سے متعلق وہ ماہر ہو، اور اتنی ٹیکنالوجی جو ہے ترقی کر گئی ہے، پھر بھی جو ہے وہی بات درست نظر آتی ہو جو اس وقت میں کہیں کہ جب بجلی نہیں تھی اور جو ہے مطلب کوئی ٹیکنالوجی نہیں تھی، جو انہوں نے باتیں کہیں آج وہی باتیں سب سے صادق نظر آتی ہیں، اور وہ دنیا میں اکیلے ہی کہنے والے، ان کا ملتا جلتا بھی کوئی کہنے والا نہیں ملتا ہے۔ یہ کیسے ممکن ہو سکتا ہے؟ یہ عقل بھی حیران ہے اس بات کو لے کر کے۔ یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا کلام ہے، اس کے اور بھی متعدد پہلو ہیں، ظاہر باتیں ہم یعنی اس مختصر سی نشست میں دیکھیں میرا وقت ہو گیا ہے، آدھے گھنٹے کا وقت ہمیں ملا تھا، تو یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا کلام ہے، یعنی اس کے متعدد پہلو ہیں، متعدد پہلو ہیں۔ قرآن مجید کی ایسی بے شمار آیات بھی ہیں جس میں اللہ کے رسول علیہ السلام کو ہلکے پھلکے انداز میں آپ کو مطلب گویا کہ آپ پر عتاب، یعنی آپ کو ایک بہت ہی اچھے انداز میں آپ کو بتایا گیا کہ آپ کو ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ مثال کے طور پر اللہ تعالیٰ نے کہا وہ سورۃ الاحزاب میں، وَإِذْ تَقُولُ لِلَّذِي أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَأَنْعَمْتَ عَلَيْهِ أَمْسِكْ عَلَيْكَ زَوْجَكَ وَاتَّقِ اللَّهَ وَتُخْفِي فِي نَفْسِكَ مَا اللَّهُ مُبْدِيهِ وَتَخْشَى النَّاسَ۔ اگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اتنا جو کلام ہے اس میں سے کسی آیت کو چھپانا چاہتے تو یہ آیت ہوتی جس میں آپ کو یہ بات کہی جا رہی ہے کہ اتق اللہ کا کہا گیا، آپ کو آپ اللہ کا تقوی اختیار کریں، اور آپ لوگوں سے ڈرتے ہیں، آپ اللہ مبدیہ و تخشى الناس، آپ کو لوگوں سے، آپ کو اللہ سے ڈرنا چاہیے، آپ لوگوں سے ڈرتے ہیں۔ یعنی زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ کے مسئلے کو لے کر کے جو زواج کا جو مسئلہ سامنے آیا، آپ نے جو ہے یعنی زینب کو آپ نے جو طلاق دی اور اللہ کے رسول نے اپنی پھوپھی زاد سے شادی کیا آپ نے، تو یہ جو قضیہ تھا، اس قضیے کو لے کر کے آپ علیہ السلام کے دل میں بحیثیت بشر جو ایک خدشہ جو تھا نا، اللہ تعالیٰ نے اس پر آپ کو یہ بات بیان فرمائی ہے کہ جو ہے کیا آیت کریمہ ہے وہ اتق اللہ وتخفی الناس کا اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے نہیں وہ یہی آیت کریمہ نا، وتخفی فی نفسک واللہ مبدیہ وتخشى الناس۔ تو اس آیت کریمہ ہے یا ایھا النبی لما تحرم ما احل اللہ لک ہے، اور جو ہے یعنی یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک وان لم تفعل فما بلغت رسالتہ واللہ یعصمک من الناس۔ یہ آیت کریمہ ہے، ان جیسے اور بھی بہت سارے آیاتیں ہیں، عفا اللہ عنک آیت کریمہ ہے سورۃ التوبہ کی۔ یہ سب آیات بتاتے ہیں کہ اللہ کے رسول کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جو تنبیہ فرمائی ہے، تو یہ آیتیں بھی آپ نے امانت داری سے آپ نے لوگوں تک پہنچائی ہے۔ آپ نے اگر چھپانے کا حق ہوتا تو کم از کم یہ باتیں تو آپ نہ کہتے۔ یہ ساری چیزیں اس بات کی دلیل ہیں کہ قرآن مجید اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا کلام ہے، اور یعنی بحیثیت مسلمان میں یا جو بھی ہمارے مشاہدین ہیں جو بھی سن رہے ہیں، یقیناً ہم ایک آواز میں ایک بات کہہ سکتے ہیں کہ میں نے جو باتیں آپ کے سامنے رکھی ہیں قرآن کے تعارف کے لیے، قرآن اللہ کا کلام ہے بتانے کے لیے، یہ کسی طور پر بھی جامع درس نہیں ہے، کسی طور پر بھی پھیلا ہوا درس نہیں ہے، اس میں اشارے کر کے بھی ہم ساری باتیں نہیں لا سکتے ہیں۔ یہ سوچنے کا ایک پہلو ہو سکتا ہے ہمارے لیے، یعنی یہ ایک پہلو بن سکتا ہے، ایک رخ ہمارے لیے ہو سکتا ہے کہ اللہ کا کلام ہے، اس معاملے کو سوچیں کریں۔ بقیہ اور بھی بہت سارے پہلو ہیں، اللہ تعالیٰ توفیق دے، ہم دھیرے دھیرے کر کے سارے باتیں انشاءاللہ آپ کے سامنے لانے کی کوشش کریں گے۔ میرا وقت ہو چکا ہے، میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ قرآن اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا کلام ہے، اس پر اللہ تعالیٰ ہمارے دل کو مطمئن کرے، اور علم کی روشنی میں بصیرت کے ساتھ اس بات کو ماننے اور ماننے کے بعد ثبات قدمی کا مظاہرہ کرنے، اور ہماری ملک کی جو کثیر آبادی سوء فہم اور غلط فہمی کا شکار ہے کہ قرآن کہ محمد کا کلام ہے، یا جو ہے یا بس ہو سکتا اللہ کا کلام ہے لیکن مسلمانوں کی کتاب ہے، اس طرح کی جو غلط فہمیاں ہیں ان کو دور کرنے، ان تک ہماری بات پہنچانے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس میں سعادت عطا فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔